اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کا بہترین طریقہ 5 وقت نماز ہے واہ واہ، کہ آپ کی پوری باڈی اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہاں۔ صرف زبان ذکر نہیں کرتی، نماز میں آپ پوری باڈی کے ذریعے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ تسبیح پڑھی جا رہے ہوتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بھئی نماز سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کیا بے ہے؟ شک۔ تو نماز پڑھیں، کچھ نہ کچھ روز تلاوت کریں اور بے شک اللہ کے ناموں کا ذکر بھی کریں۔ صحیح۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے جو 70,000 بار کلمہ پاک لا الہ الا اللہ، حدیث پہ الفاظ اتنے ہی لا الہ، وہ پڑھ لے، اپنے لیے پڑھے یا جس کے لیے پڑھے، اس کی اللہ مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایک بار 70,000 بار اپنے پاس اپنے لیے پڑھ لیں، سبحان پھر اللہ پاک توفیق دے تو اپنے والدین کے لیے باری باری پڑھیں۔ کیا بات، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اتنا آسان وظیفہ ہے اور یہ افضل الذکر بھی کہا گیا حدیث میں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اچھا پھر سبحان اللہ، علماء فرماتے ہیں جس کی زبان کلمہ پاک کی عادی ہوگی مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ جاری، اللہ اکبر، تو ایک تو 70,000 بار پڑھنے سے انشاءاللہ زبان کی عادت ہو جائے گی، اور میں نے دیکھا ہے کہ جو ایک بار 70,000 پڑھتا ہے نا پھر اس کی عادت بن جاتی ہے، ماشاءاللہ۔ پھر وہ بعد بھی پڑھتا رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ باری باری میں نے تو نیت کی ہے الحمدللہ کہ اپنے لیے پھر اپنے والدہ والد جو دنیا سے چلے گئے تو باری باری بندہ کرتا رہے۔ اچھا پڑھنے والے کو ثواب تو ملنا ہی ہے، یہاں پہ اپنے لیے والدہ کے لیے پڑھا تو آپ کو بھی اجر مل رہا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ 70,000 بار کلمہ پاک کا یہ ٹارگٹ ہم لے لیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ 25-50 بار جب آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو ایک بار پورا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تاکہ پیارے آقا کا ذکر بھی ہو جائے۔ لیکن چونکہ ہمیں یہ سمجھے کہ شارٹ اینڈ سویٹ وظیفہ دیا گیا ہے اور 70,000 ٹائم اس کا عمل پورا کرنا ہے، اس کی برکت۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انی رأیت البارحۃ عجبا ورأیت رجلا من امتی یزحف علی الصراط مرۃ ویجثو مرۃ فجاءته صلاته علی فأخذت بیدہ فأقامته علی الصراط حتی جاوزا۔ کیا فرمایا میرے آقا نے کہ میں نے پچھلی رات ایک عجیب واقعہ دیکھا، میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا، اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ درود پاک نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لی۔ سبحان اللہ، مطلب یہ کہ درود پاک اسے پل صراط پار کروا کر جنت میں لے گئے۔ تو یہ شان ہے درود پاک کی کہ یہ دنیا میں بھی وظیفہ کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گا، یہ قبر میں بھی کام آئے گا، یہ محشر میں بھی کام آئے گا۔ تو برائے کرم اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے، کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا خوبصورت نعت کے اشعار ہیں نا، پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں، پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں، لاشا جو لے گا نام محمد، روز قیامت میزان و پل پر دے گا سہارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیڑا تباہی میں آ گیا ہے، دے دے سہارا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ہم آیتیں پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، ہمارے بیان کا ٹاپک ہی قرآن کی باتیں ہوتا ہے۔ آج کون سی آیت ہم نے سننی ہے؟ آج پارہ 26 ہے، سورہ احقاف اور آیت نمبر ہے 20۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، تو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں بات تو غیر مسلموں سے ہو رہی ہے، کیونکہ غیر مسلم روز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، رسوائی ان کا مقدر ہوگی، رحمت سے محروم اور جہنم کے حقدار ہوں گے۔ ان سے کیا کہا جائے گا؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے،
ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. تو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے تھے. اول تو غیر مسلموں کو روز قیامت ذلت کا عذاب تو ہوگا، مگر اس مقام پر آخرت کے اس عذاب میں گرفتار ہونے کی 3 ریزنز بیان کیا. ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہم تو ایمان والے ہیں نا، ہم تو مسلمان ہیں، لیکن جس وجہ سے غیر مسلموں کو عذاب دیا جائے گا کہیں وہ عادتیں ہم میں تو نہیں آ گئی. وہ 3 عادتیں کیا ہیں آپ سنیے. قرآن نے کیا کہا؟ نمبر 1 تکبر، کہ یہ بے ایمان لوگ حق کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے. نمبر 2 اللہ پاک کی نافرمانی کی کیونکہ ایمان قبول نہیں کیا. نمبر 3 لذتوں میں مشغول ہو کر سب نعمتیں دنیا ہی میں ختم کر لینا، آخرت کے لیے کچھ بھی نہ بچانا. یہ 3 چیزیں ان کے عذاب کا باعث بنی، ان کی سزا کا باعث بنی. اب ذرا غور کیجئے، اس میں ایک بات جو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ دنیاوی لذتوں اور عیش و عشرت کو اختیار کرنے پر غیر مسلموں کی مذمت کی گئی اور انہیں ملامت کی گئی. اسی لیے نبی پاک علیہ السلام، آپ کے صحابہ کرام علیہ الرضوان، امت کے دیگر نیک لوگ دنیا کی عیش و عشرت اور جناب صرف لذتوں اور سے کنارہ کش رہتے تھے اور زہد و قناعت والی زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے تھے تاکہ آخرت کا ثواب زیادہ ہو، آخرت میں زیادہ برکتیں ملے. اللہ اکبر. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے تھے، ہاتھ میں گوشت تھا. فاروق اعظم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر کو دیکھا کہ ہاتھ میں گوشت لے کے کہیں جا رہے ہیں تو پوچھا اے جابر کیا لیے جاتے ہو؟ عرض کیا حضور گوشت کھانے کو جی چاہ رہا تھا لہٰذا بازار سے خرید لایا ہوں. کتنی عجیب اور کتنی کمال کی بات. حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کلما اشتہیت شیئا اشتریت. اے جابر تمہیں جب کسی چیز کی خواہش ہوتی خرید لیتے ہو. اما تخشى ان تکون من اہل هذه الآیہ، کیا ڈرتے نہیں ہو کہ اس آیت میں جن کا ذکر ہے کہیں ان سے نہ ہو جاؤ؟ پھر کون سی آیت پڑھی؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے. یعنی جو دل میں آیا خرید لیا، جو دل میں آیا تم نے کر لیا. ایسا تو نہیں کہ آخرت کی نعمتیں بچی ہی نہ، ساری دنیا میں خرچ کر لو. یعنی دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے سادگی اختیار کرنا، دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے خواہشات نفسی کو روکنا. کیونکہ اس میں جب بندہ گرفتار ہوتا ہے نا کہ جو چاہیے کر لیا، جو چاہیے کھا لیا، جو چاہیے پہن لیا، جو چاہے خرید لیا، جب اس قدر وہ دنیا میں گرفتار ہوتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر حلال و حرام کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ اب شوق ہے، ہر چیز لینی ہے. اب نہیں ہے پیسے تو حرام کمائے گا، نہیں ہے پیسے تو معاذ اللہ وہ پھر غلط کاموں کی طرف جائے گا. اگر انسان اپنے آپ کو روکنے والا ہوگا تو پھر وہ حرام سے بھی رکے گا. کیا خوبصورت انداز ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا کہ دنیا کی دولت ہوتے ہوئے، اختیار ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو دنیا کی نعمتوں میں غرق نہ کیا تاکہ آخرت کی نعمتیں باقی رہیں. ایک اور واقعے سے سمجھیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بار شام گئے، ملک شام. آپ امیر المومنین تھے، آپ کے لیے بہت لذیذ کھانا تیار کیا گیا. ایسا لذیذ، اتنا جس کو کہنا لگژری کھانا آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا ایسا پہلے. تو حضرت عمر نے فرمایا ھذا لنا فما لفقراء المسلمین الذین ماتوا وهم لا يشبعون من خبز الشعیر. یہ کھانا ہمارے لیے ہے تو ان محتاج مسلمانوں کے لیے کیا تھا کہ جو اس حال میں فوت ہوئے کہ انہیں جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی. تو آپ کو حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا لہم الجنہ، ان کے لیے جنت ہے. وہ تو کم کھایا انہوں نے، دنیا کو اتنا ان کو نعمت ہی نہیں ملی، صبر کر کے چلے گئے، ان کے لیے جنت ہے. یہ سن کر فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. آپ کہتے ہیں لئن کان حظنا من هذا الحطام وذهبوا بالجنة لقد باینونا بونا بعیدا. کاش ہمارے لیے دنیا کا حصہ چند لکڑیاں ہوتی، وہ محتاج مسلمان اپنے حصے میں جنت لے گئے. ہم میں اور ان میں بہت فرق ہے. ابھی کیسی بات ہے، فاروق اعظم جیسی شخصیت جو 100% جنتی ہیں، جن کو تو نبی پاک نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، وہ تڑپ رہے ہیں کہ وہ غریب لوگ، وہ فاقہ کش، وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے جنت لے گئے. ہمارے اور ان میں بڑا فرق ہے. مگر آج ہمارے پاس تھوڑا ہو تو ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے، ہم کسی کے مال کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں. حالانکہ اللہ کو پسند یہ ہے کہ بندہ دنیا میں سادہ زندگی گزارے، جو ملے اس پر قناعت کرے، زیادہ کی ہوس نہ کرے. کیونکہ جنت کی نعمتیں ہیں نا،
لیکن آج تو ریس لگی ہوئی ہے، اس نے گاڑی لی تو میں نے لینی، اس نے موبائل لیا میں نے اس سے اچھا لینا، اس نے گھر بنایا مجھے اس سے اچھا بنانا ہے، اور نہیں ہے تو پریشان ہے۔ یہاں میں غریبوں کو جن کو اللہ نے تھوڑی سی نعمتیں کم ملی ہے نا، میں ان کی تسلی کے لیے حدیث سناتا ہوں، اتنی کمال کی حدیث ہے، وہ غریبوں کے لیے، تنگ دستوں کے لیے تو تحفہ ہے، مگر مالداروں کو ہلا دیتی ہے اگر کوئی سمجھدار ہو۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، آپ سمجھے اس کا معنی؟ اگر اللہ نے تھوڑا دیا ہے اور بندہ راضی ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہے، قیامت کے دن اگر اس کے عمل تھوڑا ہوا نا، اللہ اس میں راضی ہو جائے گا۔ یہ سودا مہنگا نہیں ہے، ہم تو ہیں تھوڑے عمل والے، اللہ نے جتنا دیا۔ اچھا کچھ لوگ ہیں جن کی زندگی غربت میں اور سادگی میں گزر رہی ہے مگر وہ راضی نہیں ہے۔ شرط کیا ہے؟ اچھا بندہ کہہ رہا ہے یار کیا کروں بھائی، جینا پڑے گا، پریشان تو ہوں لیکن بس کاش مجھے بھی مل جائے، میں تو پریشان، مجھے ملا ہی کچھ نہیں۔ تو یہ راضی رہنا نہ ہوا نا، اللہ نے تھوڑا دیا تو بندہ اس کو راضی رہ گیا، اللہ تو نے جو دیا میں اس پر راضی۔ تو جو لوگ غربت میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو کرنا یہ کہ راضی رہیں، اللہ نے دیا، اللہ جتنا چاہے گا آگے عطا فرما دے گا، لیکن راضی رہے تو اللہ تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ اس کا اپوزٹ سمجھیں کہ پھر جس کو زیادہ دیا ہے اور قیامت کے دن اس سے زیادہ عمل مانگ لیا گیا تو اس کا بنے گا کیا؟ تو زیادہ کی خواہش تو لوگ کرتے ہیں مگر کیا اعمال زیادہ ہوتے ہیں؟ بلکہ یہاں تو معاملہ الٹا ہے، غریب آدمی بیچارہ مسجد بھی آ رہا ہوتا ہے، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہوتا ہے، کچھ خوف خدا بھی دل میں ہوتا ہے، مگر جیسے ہی مالدار بنا دیا جاتا ہے مسجد سے بھی دور اور برائیوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو بعض اوقات تو مال آ کر بندہ رب سے دور ہو جاتا ہے، تو ایسے مال کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی غرض بات سنیے گا، کیا گہری بات فرماتے ہیں۔ آپ سے سوال ہوا دنیا کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا حلالھا حساب و حرامھا عذاب۔ یہ دنیا کیا ہے؟ کہتے دنیا کی حرام چیزوں پر عذاب ہے اور حلال نعمتوں کا روز قیامت حساب ہوگا۔ یعنی دونوں صورتوں میں ہم مشکل میں ہے نا، عذاب تو اللہ معاف کرے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ہم میں سے کسی کو بھی عذاب نہ ہو، حرام کمانے والے کو تو عذاب ہوگا، مگر ایسا نہیں کہ حلال آپ کو ملا تو اس کا حساب نہیں ہوگا، حساب اس کا بھی ہوگا۔ ذرا تصور کریں کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہو، سب اگلے پچھلے حاضر ہوں، میزان عمل رکھ دیا جائے، سورج گرمی برسا رہا ہو، تانبے کی زمین خوب دہک رہی ہو، اور اس حالت میں اگر حساب دینا پڑا حلال چیزوں کا، حرام پر تو عذاب ہے مگر تمہیں حلال مال دیا گیا، تمہیں لباس دیا گیا، گھر دیا گیا، اولاد دی گئی، نعمتیں دی گئی، عزت دی گئی، حساب دو، تو ایسی افراتفری میں کیسے حساب دے سکیں گے؟ اب اس بات کو اس طرح سمجھیے، حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ایک مالدار شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضور آپ کی دعوت کرنی ہے۔ اللہ والے ویسے بھی دعوت میں جاتے نہیں، آپ اسے انکار کرتے رہے، وہ ضد کرتا رہا، کہتا اچھا ٹھیک ہے اگر بلا ہی رہے ہو تو میری 3 شرطیں ہیں، ان شرطوں کو مانو گے تو میں نے تمہارے گھر پہ آنا ہے۔ کہتا بس حضرت جو آپ کی شرط ہوگی مانوں گا، آپ میرے گھر آ جائیں۔ شرطیں تو بتائیے۔ فرمایا پہلی شرط یہ ہے جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا، دوسری شرط جو چاہوں گا کھاؤں گا، پھر اس کے بعد جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا، تیسری شرط یہ ہے۔ کہتا حضرت تینوں شرطیں منظور۔ اب جب حضرت نے اوکے کر دیا، ڈیٹ فکس ہو گئی، اس نے پورے شہر میں اعلان کر دیا، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا کہ مبارک ہو میرے گھر پہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آ رہے ہیں، بڑی شاندار دعوت، طرح طرح کے کھانے، زبردست قسم کا اس نے پوری تیاری کر لی۔ لوگ آ گئے، حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی کا انتظار۔ آپ جیسے ہی آئے جہاں جوتے پڑے تھے نا لوگوں کے، وہاں حضرت حاتم اصم بیٹھ گئے۔ کھانے کا ٹائم ہوا، اپنی جھولی سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور حضرت حاتم اصم نے وہ ٹکڑا کھانا شروع کر دیا۔ اب بڑا سا چولہا لاؤ اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا توا رکھ دو۔ چولہا جلایا گیا، توا رکھ دیا گیا، توا لال ہو گیا، اتنا جلا کہ وہ ریڈ ہو گیا، سرخ۔ حضرت حاتم اصم نے اپنے جوتے اتارے اور اس توے پہ کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں یا اللہ میں نے آج کے کھانے میں ایک سوکھی روٹی کھائی ہے، یہ کہہ کے نیچے آ گئے۔ اب سارے لوگوں سے کہا کہ سب اپنے چپل اتارے، اس توے پہ کھڑے ہو کے بتائیں آج کیا کیا کھایا ہے۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، ہم اس توے پر کیسے پیر رکھ سکتے ہیں، آپ تو کرامت والے بزرگ ہیں، اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، ہم تو اس کے قریب نہیں جا پا رہے، آپ کہہ رہے اس پہ کھڑے اور پھر سارا حساب دیں، کتنی روٹیاں، کتنے سالن، کتنی بوٹیاں، کتنی سویٹ ڈش، کتنے پانی، کتنے شربت، اتنی دیر میں تو جل کے خاک ہو جائیں گے، ہم نہیں کر سکتے۔ اب اللہ والے تھے نا،
اب جو حضرت حاتم اسم نے جواب دیا، ایکچولی دس از دا میسج، ذرا غور سے سنیے. آپ نے فرمایا، اے لوگوں، تم سے اس توے پر کھڑے ہو کر جو دنیا کی آگ سے تپا ہوا ہے، ایک دن کے کھانے کا حساب نہیں دیا جا رہا، ساری زندگی کا حساب دینا. کیسے دو گے حساب؟ لوگ دھاڑے مار مار کے رونے لگے ہیں. لوگ پھر حضرت حاتم اسم نے سمجھایا کہ توبہ کرو، زندگی ایسی گزارو کہ اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی نہ ہو. حلال کمانا بڑی بات ہے، مگر اس حلال کو حلال جگہ پر خرچ بھی تو کرنا ہے نا. غیر مسلموں کو یہ کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں نعمتیں یوز کر لی، آخرت کے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ بس دنیا دنیا، یہاں کی لذت، یہاں کی چیزیں، اور بندہ یہاں ایسا غرق ہو جائے کہ پھر آخرت کے لیے اس کے پاس کچھ نہ بچے. ایک بار مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. دیکھا کہ ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس کے اندر کھجور کی چھال ہے. سرکار علی وقار علیہ السلام، اللہ کے حبیب علیہ السلام، اس تکیے سے ٹیک لگائے خردرے بان سے بنی ہوئی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں. بڑی سی، جس کو خردرا ہوتا ہے نا، اس کی ڈوری جو ہوتی ہے، کورس فائبر کارڈز ہوتی ہیں، خردرے بان کی وہ بنی ہوئی چارپائی ہوتی ہے. چارپائی پر کوئی بستر بھی نہیں تھا، کوئی کپڑا بھی نہیں تھا. اس ڈوریوں پر، اس رسیوں پر جو خردری تھی، پیارے آقا لیٹے ہوئے تھے. جب نبی پاک علیہ السلام چارپائی سے اٹھے نا، تو آپ کے جسم پر اس چارپائی کے نشان بنے ہوئے. ہائے ہائے ہائے، جن کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، جو ریزن آف دا اول کریشن. ہم کہتے ہیں نا، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. ویسے نہیں کہتے، یہ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے، لولا کلما خلقت الافلاق. محبوب اگر تمہیں نہ بناتا تو یہ آسمان نہ بناتا. سارا جہان بنا حضور علیہ السلام کے لیے. اور حضور کیسے کہ ایسی چارپائی پہ آرام کر رہے ہیں کہ جسم پر نشان ہو گئے، کھجور کی چھال کا تکیہ. حضرت عمر نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابی کو، اپنے عاشق زار کو، حضرت عمر کو روتے دیکھا تو فرمایا، اے عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ پاک کے رسول ہیں. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کا اونچا مقام ہے. آپ کیسر و کسرا، روم اور ایران کے بادشاہوں سے بہت زیادہ عزت والے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ کیسر و کسرا، یعنی دوسرے ملکوں کے بادشاہ جو ایمان والے نہیں، وہ محلات میں رہیں، نرم بستروں پر سوئیں. حضور ان کے لیے بہت کچھ ہے، اور آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے، اور آپ ایسی زاہدانہ زندگی بسر کر رہے ہیں. اب غور سے نبی پاک کا جواب سنیں، کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. نبی پاک فرماتے، عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ان غیر مسلموں کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ یہ بات سمجھنی ہوگی. یہ دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں، ادھر مل جائے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے. یار ویسا گھر میرا کیوں نہیں، ایسا بستر میرا کیوں نہیں، ایسی گاڑی میری کیوں نہیں، ایسی لگژری لائف میری کیوں نہیں. اسی چکر میں مر گیا ہوں. یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے آخرت ہے. اور ادھر کی نعمتیں، اللہ اکبر، حدیث کے الفاظ ہیں، جنت کی وہ نعمتیں. حدیث کا خلاصہ ہے، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کا اس کے دل پر گمان بھی نہیں گزرا، یعنی امیجنیشن بھی نہیں ہو سکتی. جنت ایسی ہے، اللہ نے ایسی تیار کر رکھی ہے. مگر کس کو فکر ہے جنت کی؟ ہمیں تو ابھی چاہیے نا، کیونکہ جنت تو بعد میں ملے گی. ہم اصل میں ایکچولی نفسیاتی پرابلم ہمارا یہ ہے کہ نیکی پر جو اجر ہے وہ بعد میں ملے گا، گناہ کی لذت ابھی مل جاتی ہے. بندہ کہتا ہے ادھر اٹھاؤ نا لذت، بھائی وہ تو پتہ نہیں ملے گی. معاذ اللہ، ایمان ہی نہیں ہے نا، وہ بھروسہ نہیں ہے. جس دن یہ لیول مل گیا آپ کو بھروسے کا، تو پھر دنیا کی لذتوں میں غرق ہونے کو جی نہیں چاہے گا. اور اسی وجہ سے بندہ پھر پہلے لذتوں میں غرق ہوتا ہے. جو ہمیں روکا گیا نا کہ صرف دنیا کی ہوس دل میں نہ ہو. کھانا پینا منع نہیں ہے، لباس منع نہیں ہے، لگژری گھر منع نہیں ہے، لیکن اگر ہر دل میں آنے والی چیز کرنے کا جی چاہے گا نا، تو ایک وقت آئے گا حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے. بندہ ہر وہ چیز چاہے گا جو دل چاہتا ہے، روکنے کی تمنا ہی نہیں ہوگی نا. ہم اپنے بچوں کو نہیں روک پاتے کہ نہیں یار بچہ کہہ رہا ہے دے دو، حالانکہ وہ بعض اوقات غلط ہوتا ہے اس کے لیے، کیونکہ ہم نے نو کہنے کا، اپنے نفس کو منع کرنے کی عادت ہی نہیں رکھی ہے. اور اس کی وجہ سے پہلے حلال لذتوں میں، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر نقصان دہ لذتوں میں، اور ایک وقت آتا ہے پھر حرام لذتوں میں بندہ پڑ جاتا ہے، اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں اس سے دور ہو جاتا ہے. نبی پاک کی شان کیا ہے؟ نعت کے اشعار سب کو یاد ہے. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی،
سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. یہ بات سمجھنی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں غریب فقیر, ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا امیری, مگر میرے آقا وہ ہیں جو بادشاہ ہیں اور بادشاہی میں فقیری کی. اختیار تھا آپ کے پاس. خود فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں, مگر حال کیا ہے؟ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ سادہ بوریا جس کا بچھونا تھا. ہوتے ہوئے بادشاہی میں فقیری کرنا, یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا انداز ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہوتے ہوئے بندہ سادہ لائف گزارے, اپنے نفس کو قابو رکھے. یار ہر وہ چیز نہیں کرنی جو دل چاہ رہا ہے, اس کو روکے گا اللہ آخرت کی نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا. ہے آپ کو چاہ رہا ہے یار میں نے بہترین خرچ کرنا ہے, تھوڑا کم کر کے کسی غریب کا بھلا کر دیں, اللہ کی راہ میں جمع کرا دیں کہ چلیں یار دین کے راہ پہ خرچ کر رہا ہوں, آخرت میں ملٹی پلائی ہو کر مل جائے گا. یہ انداز اختیار کریں, انشاءاللہ اس سے آپ کہتے ہیں نا چادر کے اندر پیر پھیلائیں گے. آج کے دن اچھے, کل دن ڈسٹرب ہو گئے تو پھر جن لوگوں کی عادت ہر چیز لینے کی, ہر خرچ کرنے کی, خدا نہ خواستہ جب ہاتھ تنگ ہوتا ہے تو بڑی تکلیف میں آتے ہیں. اور جو عقل مند مالدار ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اس اسٹیبلٹی کے ساتھ رکھتا ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی آمدنی کم بھی ہو گئی تو زندگی میں کوئی بڑا اثر نہ آئے. وہ سادے کھانے, سادے لباس, سادہ زندگی, کم خرچ والی, میانہ روی والی گزارے تاکہ جناب لائف اسٹیبل رہے. اور اگر پیسے اللہ نے زیادہ دیے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہے تو خرچ نہ کریں. ارے بھائی خرچ کرنے تو اسی پیسے کو جنت کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دو نا. آپ کو اپنے بچوں کی شادی پر کروڑوں روپے خرچ کر کے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنا کیوں ضروری ہے؟ ایک صاحب مجھے ملے, بڑے اچھا ان کا ذہن ہے, ہمارے رشتہ داروں میں سے, اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے. وہ جب بھی بچے کی شادی کرتے ہیں ایک ہی پروگرام کرتے ہیں. حالانکہ لوگ 15 ایک مہینہ شادیاں چل رہی ہوتی ہیں, شادی شروع ہوئی ہے ختم ہی نہیں ہو رہی. یہ نائٹ تو وہ نائٹ تو وہ کھانا تو وہ بے حیائی, وہ ناچ, لا حول ولا قوت الا باللہ. تو میں نے ان سے پوچھا یار آپ ایک ہی پروگرام, کمال کا جواب دیا, کیا کروڑوں روپے خرچ کر سکتا ہوں مگر میں وہ پیسے بچا کے اتنے ہی پیسوں میں کچھ غریب بچے بچیوں کی شادی کرا دیتا ہوں. فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جن کی شادی کرواتا ہوں نا وہ ساری زندگی میرے ان بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں جن کی ابھی شادی ہوئی ہے, تو میرے ان بچوں کی لائف بڑی اچھی گزرتی ہے. سبحان اللہ. کروڑوں روپے انہوں نے بھی خرچ کیے ہیں مگر بقیہ پیسے جنت کے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہو گئے, وہاں ملیں گے بھی واپس انشاءاللہ. اور جن کی زندگی بن گئی, کتنا اچھا طریقہ ہے. کاش یہ ذہن بن جائے کہ اگر جہاں مجھے زیادہ خرچ کرنے کو جی چاہ رہا ہے کریں, مگر اس میں جو حرام چیزیں مائنس کریں اور اس کی جگہ پر وہی پیسے اللہ کی راہ میں دے دیں, کسی غریب مسلمان کو دے دیں, اس کا گھر بنا دیں, اس کی شادی کروا دیں. وہ جب تک اس میں جیے گا آپ کے بارے میں آنے ہو جائیں گے نا. تو یہی تو سمجھنا ہے کہ ہر دل میں آنے والی چیز کرنے کی جب عادت ہوگی نا تو ایک وقت آئے گا کہ ایسے حرام میں مبتلا ہو جائیں گے. اور یہی بچے ہمارے ضد کر کر کے بعض اوقات حرام کاموں میں پڑتے ہیں نا, کیونکہ آپ نے منع تو کبھی کیا ہی نہیں, بیٹا جو چاہیے لے لو, ہے بچی آپ کو جو چاہیے لے لو, جہاں جانا ہے چلے جاؤ, جدھر داخلہ دینا ہے داخلہ لے لو. حالانکہ دیکھا نہیں جا رہا کہ اس سے اس کے اخلاق, اس کے اعمال, اس کی آخرت اور سب سے بڑھ کر ایمان برباد ہو سکتا ہے. اب تو پہلے سنتے تھے کہ جناب لڑکے جاتے ہیں بیرون ملک میں پڑھنے کے لیے, اور اب یہ مثالیں مل رہی ہیں کہ اکیلی لڑکیاں جا رہی ہیں پاکستان, مسلمان کے گھروں کی. کہاں گئی بیٹی یورپ گئی ہے, کدھر یو کے گئی ہے پڑھنے کے لیے, اکیلی. کہاں رہے گی, پردے کا کیا ہوگا, شریعت کے احکام پر عمل کیسے ہوگا, اور ان ممالک میں کیا حال ہوگا اس کا. nobody cares. اس لیے پیسہ اللہ نے دیا کہ اس پیسے کا یہ استعمال. ہم اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ کیا یہ ذمہ داری نہیں تھی ماں باپ کی؟ یہ وہی وجہ بنی کہ پہلے بچپن میں منع نہیں کیا, روکنے کی عادت نہیں رکھی, اب جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ آپ پوری کر رہے ہیں. آؤ میں آپ کو حسنین کریمین کا واقعہ سناتا ہوں, نبی پاک کی سیرت سے سنا رہا ہوں. ہو سکتا ہے مجھے اس بیان کے بعد کرٹیسائز کیا جائے سوشل میڈیا پر کہ دیکھو مولانا صاحب جو ہے وہ ہماری زندگی مشکل کر رہے ہیں. میں آپ کو آپ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم دے رہا ہوں, میں اپنے آقا کا واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں. جس نے کلمہ پڑھا ہے نبی پاک کا وہ غور سے یہ واقعہ سن لیں. سرکار دو عالم علیہ السلام کی عادت کریمہ کیا تھی کہ جب بھی سفر کی ابتدا فرماتے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک سے سفر کی ابتدا کیا کرتے ہیں. ہاں چلے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ بیٹی سے پیار کیسا ہوتا ہے. نبی پاک نے پریکٹیکلی بتایا کہ والد کا بیٹی سے انٹریکشن کیا ہوتا ہے. آج کل لوگ بیٹی اور بیٹے ہوں تو بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں, بیٹی کا خیال ہی نہیں. بیٹی کو پیار دیں, عزت دیں. نبی پاک جب بھی سفر پر جاتے بی بی فاطمہ کے گھر آتے پہلے, پھر وہاں سے سفر شروع فرماتے, اور سفر سے واپسی پر بھی سبحان اللہ سب سے پہلے خاتون جنت کے گھر تشریف لے جاتے. کیا انداز ہے نبی پاک علیہ السلام کا. ایک مرتبہ
प्यारे आका अलैहिस्सलाम सफर से वापस आए तो हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के घर पहुंचे, देखा कि दरवाजे पर नक्शो निगार वाला पर्दा लगा हुआ है और हसनैन करीमैन के हाथ में चांदी की कोई बनी हुई चीज है। अच्छा, ये दोनों चीजें नाजायज नहीं है। अपने घर के बाहर अगर कोई अच्छा वाला पर्दा लगा दे और बच्चे अगर कोई चांदी की चीज उन्हें दे दी जाए, लेकिन नबी पाक का अंदाज, प्यारे आका को पसंद क्या है? अल्लाह अकबर, प्यारे आका ने ये देखा तो मिले बगैर ही वापस तशरीफ ले गए, बीबी फातिमा से मुलाकात ही नहीं की। अब वो भी नबी पाक की शहजादी है ना, रदी अल्लाह तआला अन्हा, मिजाज जानती थी। फौरन पर्दा उतारा, हसनैन करीमैन के हाथ से वो चांदी की चीज ली और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के पास भेज दी। अच्छा, वालदा तो समझ गई, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, वो रोते हुए नबी पाक के पास आ गया हसनैन करीमैन और नबी पाक से वो चांदी वाली चीज वापस लेना चाहिए। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी को वो चांदी अता फरमाई, हुक्म फरमाया इसे बेच दो और इसके बदले फातिमा के लिए लकड़ी का बना हुआ हार ले आओ। बेशक ये मेरे अहले बैत हैं, ये मुझे पसंद नहीं कि ये अपनी नेमतें दुनिया ही में इस्तेमाल कर। अल्लाह अकबर। आप बताएं कि जायज था, हलाल था, मगर चूंकि नेमतों का अक्सर इस्तेमाल अगर दुनिया में हम करेंगे तो नबी पाक क्या फरमाते, आखिरत की नेमतें दुनिया में इस्तेमाल नहीं करनी। कितनी गहरी बात है। हम तो कहते हैं बच्चा रोता है मोबाइल पकड़ा देते हैं, जान छूट जाती है, नाश्ते में पकड़ा दो, खाने में पकड़ा दो, सफर में जा रहे हैं तो उसको मोबाइल दे दो, हालांकि वो मोबाइल पर क्या देख रहा है। आगे बढ़ते बढ़ते अब तो 2-2 साल 3-3 साल के बच्चे यूट्यूब खोल लेते हैं और वो यूट्यूब पे क्या देख रहे कोई फिक्र ही नहीं। और उसके दिमाग के अंदर उसके ईमान पर, उसके कैरेक्टर पर, उसकी थिंकिंग पर, उसके इमोशंस पर किस कदर वो इफेक्ट जा रहा है, हमें क्या परवाह। भाई बच्चा रोता है, मैंने दे दिया मोबाइल, आईपैड लाके दे दिया, फला चीज लाके दे दी, बचपन से ही आपने। अच्छा, फिर हम कहते हैं बच्चे से लेते क्यों नहीं, वो रोता है। हाँ, बीबी फातिमा के घर से हसनैन करीमैन भी रोते हुए आए थे ना। नबी पाक ने सुभान अल्लाह कितनी 1450 साल पहले हमारी तरबियत फरमा दी कि बच्चा रोए और अगर कोई चीज उसके लिए बेहतर नहीं तो उसको रोने दो। वो हसनैन करीमैन के जिनकी आंख का आंसू फरिश्ते बर्दाश्त नहीं करते थे। अल्लाह अकबर, फरिश्ते गवारा ना करते कि हसनैन करीमैन की आंखों में आंसू आ जाए, मगर नबी पाक उनकी तरबियत फरमा रहे। एक्चुअली दिस इज रिक्वायर्ड कि आज अपने बच्चों को अब इसका तरीका है, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग समझाते हैं कि यार अगर बच्चे को मोबाइल छुड़वाना है तो आप इन्वॉल्व हो जाए। असल में हमारे पास टाइम नहीं बचा ना, माँ बाप चाहते हैं हम भी फ्री रहें, हम भी अपना मोबाइल यूज करें, बच्चे अपना मोबाइल यूज करें। एक ही घर में कभी कभी मंजर होता है, ड्राइंग रूम में 5-7 लोग बैठे होते हैं, बेटा बेटी माँ बाप सब, मगर कोई किसी से बात नहीं कर रहा, सब अपने अपने मोबाइल पर है। घर में रहकर भी अजनबी है। काफिरों की, गैर मुस्लिमों की एक आदत यह है कि वो दुनिया की लज्जतों को इसलिए हासिल कर लेते हैं और दुनिया की लज्जतों को इस्तेमाल कर लिया कि आखिरत के लिए उनके लिए कुछ ना बचा। तो आज हमने ये जाना कि हर वो चीज जो दुनिया में हमें उसकी तलब नहीं होनी चाहिए। कनात, अल्लाह की रिजा पर राजी, अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल ले सकता हूं मगर फिर भी नहीं ले रहा, क्योंकि इसी से प्रैक्टिस होगी, इसी से आप अपने आप को रोक सकेंगे। आज हलाल लज्जतों से रोकेंगे, कल हराम लज्जतों से रोकेंगे। जो चाहा खा लिया, जो चाहा पहन लिया, जो चाहा कर लिया, ये वो आदत है जो गैर मुस्लिमों की है। मैं अपनी जिंदगी का आपको एक वाकया सुनाता हूं। जिन्होंने दुबई और यूएई की गर्मी देखी है, अरब ममालिक की, मैं एक बार फुल गर्मी के सीजन में अरब इमारात, बहुत पुरानी बात है, मैं गया तो वहां अमीर अहले सुन्नत जो फाउंडर ऑफ दावत इस्लामी है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो एक घर में थे। यानी दुबई में या अरब मुल्कों में जून जुलाई की गर्मी में बगैर एसी के पॉसिबल, यानी नॉर्मल है, वहां एसी लग्जरी नहीं है, वहां एयर कंडीशन नेसेसरी है। वहां मजदूरों के घर में भी एसी होता है, हर जगह एसी होता है। तो मैं गया और रोजे, अमीर अहले सुन्नत रोजे से थे और आपके रूम में एसी नहीं चल रहा था और आराम करने का वक्त आया तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यहाँ पे एसी नहीं इस्तेमाल कर रहे। कह रहे आप आए, आपके लिए चला देता हूँ। मेरी तमन्ना यह है कि मैं कहीं दुनिया की नेमतें इस्तेमाल कर लूं तो मेरे लिए आखिरत की नेमतें कम ना हो जाए। पसीने से शराबोर थे, फरमाते थे कि मैं दिन में 2 बार अपना कुर्ता जो है ना बाहर रख के सुखा लेता हूँ, फिर उसके बाद उसी को पहन लेता हूँ। अब ये क्या है, ये जायज है, ऐसी जायज है, मगर ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, उनकी सोच ही ऐसी होती है कि हर नेमत दुनिया में इस्तेमाल नहीं करनी। मैं नहीं कह रहा आप कहे चले जनाब मौलवी साहब ने कह दिया एसी बंद कर दो, मैं आप में से किसी को नहीं कह रहा, मगर मैं समझा रहा हूं कि ऐसे भी लोग दुनिया में हैं। और मैंने आपको मौला अली का वाकया सुनाया, हजरत उमर का गोश्त देखकर रोते हुए वाकया सुनाया कि वो गोश्त पका हुआ देखकर रोते थे कि कई लोग दुनिया से ऐसे चले गए जिनके पास एक जौ की रोटी नहीं होती थी। तो ये अल्लाह वालों का अंदाज है। लेकिन चले हम कम से कम हराम चीजों से तो बचें, हम सिर्फ दुनिया की सोच ही में तो जिंदगी ना गुजारें। एक आखिरी हदीस सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूं। और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सुबह ऐसे होती है
نبی پاک فرماتے ہیں جس نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کا سب سے بڑا مقصد الٹیمیٹ گول دنیا ہو تو پھر اس کا اللہ پاک کی رضا اور قربت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ پاک اس کے دل میں 4 چیزیں پیدا کر دیتا ہے. نمبر 1 ایسا غم جو کبھی ختم نہ ہو, ایسی مشغولیت جس سے فراغت نہ ہو, ایسا فقر جس کے بعد خوشحالی نہ ہو, ایسی امید جو کبھی پوری نہ ہوتی ہو. صبح اٹھے اور فکر دنیا ہو, الٹیمیٹ گول صرف دنیا ہو. سچ بتائیں 90% لوگ, شاید اس سے زیادہ ہی لوگ ہوں گے جو صبح اٹھنے کے بعد ایک ہی فکر ہے, آج جاب کیا کرنی ہے, بزنس کیا کرنا ہے, پیسے کدھر سے اٹھانے ہیں, کاروبار کیا کرنا ہے. یعنی صبح سے شام تک زندگی کا مقصد ایک ہے. جو صبح اٹھ کے فجر نہیں پڑھتا تو اس کا پہلا گول تو ختم ہو گیا نا. حالانکہ ماشاءاللہ جو صبح اٹھ کے پہلے فجر پڑھتا ہے اس کا مطلب اس کا الٹیمیٹ گول اسٹارٹ آف دا مارننگ اللہ کو راضی کرنا ہے, سجدہ کرنا ہے, عبادت کرنا ہے. وہ نماز کا ٹائم دیکھ رہا ہے, وہ جناب الارم رکھ رہا ہے کہ فجر بھی جانی چاہیے, اور جس کی فجر ہی چلی گئی اور اب صبح اٹھ کے دنیا ہی ہے. اور سچ بتائیں یہ 4 آفتیں جو حدیث میں بتائیں آج ہو نہیں گئی, دوبارہ سن لیں. فرمایا ایسا غم جو کبھی ختم نہ ہو. لوگ غمگین ہیں, پوچھو کیا حال ہے, یہ پرابلم, فیملی پرابلم, کاروبار پرابلم, ٹینشن ہی ٹینشن ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے. دوسرا ایسی مشغولیت جس سے فراغت ہی نہ ہو. کسی کو بھائی ٹائم ہے, نہیں, ٹائم بالکل نہیں ہے. اتنے بیزی ہو گئے, لک بیزی ڈو نتھنگ, اتنے بیزی ہیں پھر بھی ہے کچھ نہیں ہاتھ میں. پتہ نہیں کدھر وقت ضائع ہو جاتا ہے, پورا دن نکل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. تیسرا ایسا فقر جس کے بعد خوشحالی نہ ہو. ہاتھ تنگ رہتا ہے لوگوں کا, اتنا کم, پہلے ایک کماتا تھا پورا گھر کھاتا تھا, اب شاید پورے گھر والے کما رہے پھر بھی پورا نہیں ہو رہا. کیا ہے اس کے پیچھے ریزن, کبھی غور کیا؟ اور نمبر 4 ایسی امید جو کبھی پوری نہ ہو. امید ہی ختم نہیں ہو رہی, یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے, اور ایک گول اچیو ہو جائے دوسرا ٹارگٹ لے لیتے ہیں, نہیں ابھی تو یہ ہو گیا اب یہ کرنا ہے. یعنی ایسا نہیں بندہ کہ سب ہو گیا, اللہ نے بہت دے دیا, اوقات سے زیادہ دے دیا, دیٹس اٹ, کلوز ہی نہیں ہو رہا ڈور, کیونکہ امیدیں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں. ارے آخرت کی فکر کب کریں گے, جنت کی تیاری کب کریں گے؟ تو صبح اس حال میں جس کی ہوتی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ اس کی دنیا بہت اچھی کر دیتا ہے. ایسا نہیں کہ جناب وہ فکر نہیں کرتا تو اللہ اس کو رزق دیتا, اللہ اور دیتا ہے. جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اسے بھگاتی ہے, جو اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہے دنیا پیچھے آ جاتی ہے, آ کر خدمت کرتی ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. تو بہرحال آج قرآنی بیان میں ہم نے بہت سارے میسیجز حاصل کیے. اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.